سی پیک کے تحت پاک چین معاشی اشتراک نے ملک دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے ہم بھی مکمل طور پر چوکس نہیں ہیں۔ شام میں 5 چینی انجینئرز کی دہشت گرد حملے میں ہلاکت کے بعد چینی کمپنیز نے داسو بھاشا ڈیم اور تربیلا ڈیم کے توسیع منصوبوں پر اب کام روک دیا ہے اور حکومت سے سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کا ایک جائز تقاضا کیا ہے۔ یقیناً چین کسی صورت پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے پاکستان کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کو شکست دینے کا تازہ عہد بھی کیا ہے اور سی پیک روا دوا رکھنے کا عزم بھی کیا ہے، لیکن فی الحال داسو تربیلا اور بھاشا ڈیم پر کام روک دیا گیا ہے اور صرف مومن ڈیم پر چینی ورکرز کام کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں پر تقریباً 990 چینی انجینئرز اور 6000 سے زائد مقامی ورکرز کام کر رہے تھے۔ پرسوں چین کی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ تمام مقامی ورکرز اور آفس کے عملے کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اگلے احکامات تک فارغ کیا جاتا ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چین سے آئی ہوئی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ سانحہ بشام کی اب تک کی تحقیقات ان کے ساتھ شیئر کی اور اس ملاقات کے بعد اسلام آباد میں چینی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک چین تعاون کو سبوٹاژ کرنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ چین کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے چین پرعزم ہے۔ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں کی ہم حمایت جاری رکھیں گے، یہ آج چین نے کہا۔ آج ایک اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ چین پاکستان تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی تمام سازشیں ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یقیناً چین ایک جانب پاکستان سے تعاون کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف فول پروف سیکیورٹی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ آج چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین کے ڈائریکٹر سیکیورٹی افیئرز اسلام آباد پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو یہ باور کرایا ہے کہ بشام حملے کی ٹھوس تحقیقات کریں اور پاکستان میں چینی مفادات کے تحفظ کے لیے حد درجہ سیکیورٹی بڑھاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ چینی باشندوں کا تحفظ ہر حال ممکن ہو۔ نئے چیلنج کی سی پیک کو اور پاک چین تعلقات کو درہم بھرہم کرنے کی سازش پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفارت خار، سابق سفیر برائے چین جناب مسعود خالد۔ بہت بہت شکریہ مسعود خالد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک بار پھر اسی علاقے میں اسی انداز کا ایک اور دہشت گرد حملہ، اس میں مزید چینی شہریوں کی ظاہر ہلاکت، اس سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی اندھوناک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کس حد تک آپ کے خیال میں اس نے جو اس منصوبے کو ڈسٹرب کیا ہے اور پاک چین جو تعلقات کے حوالے سے پہلے ہی اس حوالے سے جو کچھ سوالات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کو کتنا گھمبیر کر دیا اس واقعے نے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے بالکل کلیئرلی، یعنی کہ چند دنوں پہلے ٹیررسٹ نے نشانہ بنایا گوادر پورٹ اتھارٹی کو، اس کے بعد یہ تربت میں ایک اٹیمپٹ کی گئی اور پھر یہ بشام میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اور پہلے بھی اس داسو ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جبکہ شاید 9 چینی جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ اب یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ ایک پیٹرن ہے اور بالکل صحیح ہے۔ یہ انالیسس ہمارا جو ہم کنکلوژن پہ پہنچے ہیں اور جو یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے جو اس سارے پروجیکٹ کے سی پیک کے خلاف ہیں، بی آر آئی کے خلاف ہیں کچھ ممالک، کچھ عناصر بیرونی، جو یہ ایک باقاعدہ یعنی کہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان چین تعلقات میں درار ڈالی جائے۔ تو اس لحاظ سے جو دونوں طرف سے بیانات آئے ہیں اور جو پوسٹ یعنی کہ پوسٹ یہ جو اس کے بعد جو ساری کارروائی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ کافی ری ایشورنگ ہے اور آج چین کی طرف سے بڑا اچھا بیان آیا ہے۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیے تو ہم نے انتظامات بہت اچھے کیے۔ مجھے بھی موقع ملا ہے 1-2 پروجیکٹس پہ جانے کا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری افواج نے اور ہمارے جو باقی اتھارٹیز ہیں انہوں نے بڑے ٹائٹ پروٹوکولز رکھے ہوئے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعات جو ہیں اس میں ایک یعنی کہ یہ بڑے ہیں، ٹیررزم پاکستان میں بڑا ہے پچھلے 1 سال میں،
تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو یہ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اچھا خاص یہ طور تو پہ دیکھیں جیسے چینیوں خالد کے صاحب بارے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ بیسیکلی یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، پاک چین تعلقات کو درہم بھرم کرنے کا ایجنڈا ہے، سی پیک بھی آر آئی کو تہس نہس کرنے کا ایجنڈا ہے، لیکن پھر بھی یہ بتائیے کہ چائنا میں اس سلسلے میں کتنی تشویش ہے کہ بہرحال کیونکہ پاکستان کی سرزمین پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور چاہے جتنا بڑا بھی یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہو، لیکن بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ چین میں اس حوالے سے کتنی تشویش ہے، اور دوسری چیز یہ کہ باہم مل کے کیا کبھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ اس چیلنج کو آپریشنلی بھی یا اور جو دوسرے ذرائع ہیں، انٹیلیجنس ذرائع ہیں، اس میں ایک مشترکہ کاوش کا امکان کتنا ہے؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ چین کے لیے تو بہت ہی تشویش کی بات ہے، ہمارے لیے بھی بہت تشویش کی بات ہے کہ اتنے سیکیورٹی اقدامات کے باوجود اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں جہاں بھی چائنیز ہیں ان کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی گیپس ہیں تو وہ ہمیں چین اور پاکستان کے جو کنسرن ادارے ہیں ان کو بیٹھ کے تھریڈ بیئر ڈسکشن کرنی چاہیے، یعنی کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی گیپس ہیں یا لوپ ہولز ہیں اس کو اوور کم کیا جا سکے۔ اور یہ تعاون ہمارا پرانا چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے میکینزمز ہیں، انسٹیٹیوشنز کے درمیان کوآپریشن ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے، لیکن غالباً اس کوآرڈینیشن کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات یہاں پر اور کہنا چاہوں گا، دیکھیے جو پچھلا فیز تھا سی پیک کا اس میں زیادہ پارٹیسپیشن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی تھی جو یہاں آئے تھے۔ ابھی جو دوسرا فیز ہے جس میں ہم نے سی پیک کا پلیٹر بھی بڑھا دیا ہے اور اب اس کو افغانستان کی طرف بھی لے جانا چاہ رہے ہیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا، چین کے پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا رول ہوگا، کیونکہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر زیادہ آئے گا۔ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر کو پرسویٹ کرنا کہ پاکستان میں آئیں جہاں کے سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے، وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا ہمارے لیے اور چین کی حکومت کے لیے بھی، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ مجھے علم ہے کہ جب یہ میتیں اور لاشیں جو ہے جب چین میں پہنچتی ہے تو چینی حکومت کے اوپر ان فیملیز کا پریشر آتا ہے۔ بہت شکریہ جناب مسعود خالد، چین میں پاکستان کے سابق سفیر ہمارے ساتھ ہی اس اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔